अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात एक मरतबा फिर 1.5 लाख का शिकार हो गए हैं। ये इंकशाफ किया है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो पीटीआई के इस वक्त चेयरमैन हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी मुज़ाकरात चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, लेकिन कुछ नाआक़िबत अंदेश जो हैं दोनों तरफ मौजूद हैं, पीटीआई के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, जो नहीं चाह रहे थे कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़े। और इसमें ख़बर ये आई है ज़राए के हवाले से कि एक तो अमेरिका में पीटीआई ने एहतजाज किया, उस एहतजाज की वजह से भी मुज़ाकरात सबोताज हुए, और दूसरा इमरान ख़ान के मुँह की बवासीर, ये जो बयानबाजी इमरान ख़ान दाग रहे होते हैं, कोई ना कोई फुलझड़ी कभी ना कभी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी ये मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हो गए हैं। और वैसे जो मेरी असेसमेंट है या इन्फॉर्मेशन है अपनी ज़ाती, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रही। इनका केस लग चुका है। 26 तारीख को इनकी जो अपीलें हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, काज लिस्ट जारी हो चुकी है। वो तो अदालतों का मामला है, अदालतें जो भी करें। ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि जी फील्ड मार्शल जो गए हैं अमेरिका, ट्रंप से जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान ख़ान के बारे में भी कोई बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसी बात कहीं से भी सामने नहीं आई कि फील्ड मार्शल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान ख़ान के रिहाई की कोई बात की है। क्योंकि इमरान ख़ान की रिहाई की बात हुई होती तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात सबोताज न होते, और पीटीआई खुद भी संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। पीटीआई चाह रही है सीधा सीधा मुफ्त का काम कि भाई हमें गोद ले लो, हमें फिर से अपना बना लो, आशीर्वाद दे दो और हुकूमत में लाओ, इमरान ख़ान को रिहा करो। ये तो पॉसिबल है नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मैं समझ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को सोगा भी किया हुआ है, अंदर बंद भी रखा हुआ है, सज़ाएं भी दी हुई हैं, लेकिन ये बाकी जो सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनको डराने के लिए रखा हुआ है कि भैया नून लीग अगर एंकी फेंकी करे, कोई गड़बड़ करे, पीपल्स पार्टी कोई गड़बड़ करे, तो इमरान ख़ान का उनको खौफ दिलाते देते हैं कि भई आप हमारे साथ ठीक नहीं चल रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात सीधे नहीं कर रहे, तो फिर हम ऑप्शन हमारे पास मौजूद है अभी भी। तो पीटीआई को ज़िंदा भी रखा हुआ है ये इनको डराने के लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बड़े मोहब्बत के साथ चल रहे हैं आजकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर ऊपर से पाक भारत जंग लग गई, उसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर है अस्करी और फ़िज़ाई जो बर्तरी हुई, उसके बाद तो मजबूरी भी है, सब सलाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया सलूट कर रही है। फील्ड मार्शल को बुला के वाइट हाउस में इशाया दिया गया, आनर इतना बड़ा दिया गया जो तारीख़ में कभी भी कोई भी सुपर पावर, चाहे वो रशिया था, अपना सोवियत यूनियन या अमेरिका, कोई भी सुपर पावर, उसका सदर जो है प्रेसिडेंट, किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरह उन्होंने नहीं बुलाया। ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मदऊ किया गया शुक्रिया अदा करने के लिए। और अब ख़बरें ये आई हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप को वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत नोबल प्राइज़ देने का फ़ैसला कर चुकी है, नोबल प्राइज़ 2026। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मांग कर रहे हैं कि भाई मुझे नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए पाक भारत जंग बंद कराने का, लेकिन वो लिबरल्स को मिलता है, मुझे ये नहीं देंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान कर चुकी है, और यकीनन ये वहाँ पे भी डिस्कस हुआ होगा, फील्ड मार्शल ने उनको पेशकश की होगी या ऑफ़र की होगी, क्योंकि इधर से वफाकी हुकूमत नोबल प्राइज़ की बात कर रही है, फ़ैसला कर रही है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप नोबल प्राइज़ का डिमांड कर रहा है। तो मतलब ये कड़ियाँ कड़ियों से मिल रही है।
تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کو اشارہ اندیہ کوئی نہ کوئی دیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بھی کہا ہے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ سبوتاج ہو چکے ہیں، اور اب مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی تھی مذاکرات، اور پی ٹی آئی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہ رہی، مذاکرات میں تو پی ٹی آئی کا انٹرسٹ ہے نہیں۔ پی ٹی آئی نے جتنی بھی کوششیں کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی، آرمی چیف کو، موجودہ فیلڈ مارشل کو بلیک میل کرنے کی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ادارے کے خلاف، فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف سوشل میڈیا پہ بالکل طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ باہر بیٹھے جو گماشتے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کے ذریعے جو ہے بدنام کیا جا رہا تھا ادارے کو، پاک فوج کو، آرمی چیف کو۔ ایون عمران خان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آرمی چیف کے خلاف غداری کے الفاظ یوز کیے گئے کہ یہ دوسرا یحییٰ خان ہے، یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ یہ صرف حربے تھے بلیک میل کرنے کا کہ ہمیں آشیرواد میں لے لے، لیکن 9 مئی جو ہے وہ ان کا پیچھا کبھی زندگی بھر نہیں چھوڑے گا، چاہے پی ٹی آئی کو معافی مل بھی جائے، فرض کریں عمران خان کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں، نظر ثانی کیس میں اگر فرض کریں باہر بھی آ جاتا ہے، لیکن 9 مئی کبھی بھی فوج اور یہ قوم یہ نہیں بھلا پائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے دامن پہ داغ جو ہے، ماتھے پہ کلک جو ہے، کلک یہ لگا رہے گا، اور یہ کالا داغ جو ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کا پیچھا کرتا رہے گا، ان کو کبھی بھی نہیں کوئی بھلا پائے گا۔ تو پی ٹی آئی ابھی ایران میں کیا ہو رہا ہے، موساد اور را کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا 22 قم کا شہر جو ہے ایران کا، وہاں سے پیر سے جمعرات تک 22 جو موساد اور را کے ایجنٹس ہیں، جو انفارمیشن پہنچاتے تھے، جو ویڈیوز اور تصاویر پہنچاتے تھے، انفارمیشن شیئر کرتے تھے موساد اور را کے ساتھ، وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ہفتہ پہلے بھی خبر آئی تھی، تہران سے بھی 5 6 7 پکڑے گئے تھے، تو دھڑا دھڑ پکڑے جا رہے ہیں۔ اور اب پاکستان میں بھی اس پہ غور کیا جا رہا ہے، ڈسکشن کسی نہ کسی لیول پر یہ چل رہی ہے، چلنا شروع ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو ایجنٹس ہیں را کے اور موساد کے، ان کا بھائی پیچھا کیا جائے، ان پر نظر ثانی کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ یہ وہی کل اگر فرض کریں جس طرح اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے کہ بھائی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، کل اگر خدا نخواستہ اسرائیل کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ کوئی پنگا ہوتا ہے، جنگ چھڑتی ہے پاکستان کی، تو یہی جو ایجنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کی شکل میں ہیں، سمجھیں جو عمران خان ٹائپ شکل میں ہیں، کیونکہ یہ پراکسی ہے نا اسرائیل اور بھارت کی، عمران خان اور عمران خان کی جماعت، تو یہ اس وقت یہ کام آئیں گے اسرائیل کے اور بھارت کے، یعنی را کے اور موساد کے یہ کام آئیں گے بطور ایجنٹس۔ کیونکہ ایک خاتون تھی پی ٹی آئی کی، آسمہ حدید، ایم این اے تھی پچھلے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، اس کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ وہ تقریر میں نے خود لائیو پارلیمنٹ ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں، پریس گیلری میں بیٹھ کر سنی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ مثالیں دی ہیں، پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مثال دی ہے کہ انہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور بڑے اچھے تعلقات رکھے تھے۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ بھئی یہودی مسلمان جو ہیں یہ آپس میں چلے، اور یہودیوں کو بیت المقدس جو ہے نعوذ باللہ وہ یہودیوں کے لیے کعبہ بنا کے دیا اللہ نے۔ یہ الفاظ ہیں جو سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں، اور بیت اللہ ہم مسلمانوں کے لیے، کعبۃ اللہ مسلمانوں کے لیے، بیت المقدس یہودیوں کے لیے۔ یہ پی ٹی آئی کی تربیت یہ ہے، جو ایم این اے ہے، رکن قومی اسمبلی ہے خاتون، تو اس میں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اسرائیل کے ساتھ معاملات بنانے کے لیے آئے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کا جو اسرائیل جو چاہ رہا ہے
کہ ایٹمی پروگرام ختم ہو، پاکستان کمزور ہو، پاکستان ختم ہو، برباد ہو، تباہ ہو، یہ اسرائیل والا کام یہ پریکسیز کر رہی تھی عمران خان ٹائپ. تو اب عمران خان اندر ہے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ آؤں. تو میرا نہیں خیال کہ فوج اب دوسری بار کوئی غلطی کرے گی. باجوہ اپنی غلطی کی، قوم سے معافی مانگ کے گئے، اور جو ان کا بڑا جن تھا فیض حمید، بشرا بی بی کا بڑا جن، وہ پکڑا گیا ہے، تو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. تو اب جب جنریلوں کو عاصم منیر نے، فوج نے نہیں بخشا، پہلی مرتبہ کسی حاضر سروس جنریلوں کو برطرف کیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل برطرف ہوئے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی سابق وہ گرفتار ہوئے ہیں، کورٹ مارشل ہوا ہے. تو اتنے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں فوجی فارغ کیے گئے 9 مئی کے واقعے کے بعد، اور ان کی سہولت کاری کے الزام میں. تو جب اپنے فوجیوں کو، اتنے بڑے بڑے افسروں کو نہیں معاف کیا گیا، تو پی ٹی آئی کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ تو پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار کا تو یہ بالکل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہاں، پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بندے کے پتر بن کر چلیں، باقی جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں، اور پاکستان دشمنی ختم کریں، اور یہ ایجنٹ گیری جو ہے را اور موساد کی، یہ ختم کریں، اور راہ راست پہ آ جائیں، تو پھر ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن فی الحال فوری طور پر اس طرح کے بھی امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خود اپنے لچھن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایجنٹ گیری ختم نہیں کرے گی، اور جب تک یہ نہیں کرے گی تب تک ان کے لیے کوئی بھی آسانی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.